قضاء و قدر پر ایمان اور اس کے اثرات۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ ایمان بالقضاء والقدر و آثارہ۔ گزشتہ مجالس میں ہم نے ارکان ایمان کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے۔ آج ارکان ایمان میں سے ایک انتہائی اہم رکن اللہ کی قضاء و قدر پر ایمان رکھنا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کے مراتب کیا ہیں اور انسان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قضاء و قدر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ایک انتہائی اہم رکن ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اس کائنات میں ہونے والا ہر کام، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو، وہ اللہ اس کو پہلے سے جانتا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو لکھ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کے ارادے سے ہی وہ وجود میں آتا ہے۔ ایمان بالقدر کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا ہے العلم، دوسرا ہے الکتابہ، تیسرا ہے المشیئہ اور چوتھا ہے الخلق۔ العلم کا معنی یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ اس کائنات میں ہونے والا ہر کام، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو، جملتاً و تفصیلاً، اپنی جزئیات کے ساتھ اور اجمالی طور پہ ہر اعتبار سے اللہ رب العزت اس کو پوری طرح جانتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے العلیم ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کا علم کامل ہو، اس کا علم ازلی ہو، وہ چیزوں کو ہمیشہ سے جانتا ہو اور اس کا علم جو ہے وہ کامل اور اکمل ہو۔ دوسرا مرتبہ ہے الکتابہ، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا ایمان رکھے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی تقدیر کو پہلے سے لکھ بھی رکھا ہے، وہ پہلے سے جانتا بھی ہے اور اس نے پہلے سے اس کو لکھ بھی رکھا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر، کہ یہ چیزوں کی تمام تر تفصیلات اور ان کا جو کچھ بھی مستقبل میں ہونا ہے، یہ سارے کا سارا ایک کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، مکتوب کی صورت میں موجود ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تمام چیزوں کے بارے میں پہلے سے علم رکھتا ہے تو اس کو مکتوب صورت میں محفوظ کر دینا یہ اللہ کے لیے کیسے کوئی مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ تیسرا مرتبہ ہے المشیئہ، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اس کائنات میں ہونے والا ہر کام وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہے بغیر اس کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی کام جو ہے وہ انجام پذیر ہوتا ہے، جو کہ رب العالمین ہے۔ الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہ اللہ جو کہ عالمین کا رب ہے۔ تو یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ اور چوتھا مرتبہ ہے الخلق، کہ اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز اس کو اللہ رب العزت تخلیق کرتا ہے، چاہے وہ انسانوں کے اعمال اور افعال ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ خیر اور شر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہ اللہ تمہارا رب ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو یہ تمام مراتب یہ ایمان بالقضاء والقدر کے اندر شامل ہیں۔ ایک سوال جو کہ کافی معروف سوال ہے وہ یہ ہے کہ قضاء و قدر پر ایمان رکھنا کیا اسباب کو اختیار کرنے کے منافی ہے؟ یعنی کہ کیا تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے؟ تو نہیں، ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تقدیر کے بارے میں ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اور شریعت کا عمل کے حوالے سے ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں۔ انسان کا اسباب کو اختیار کرنا اور اس کے ذریعے جو اس کے لیے مقدر ہے اس کو حاصل کرنا، یہ دونوں چیزیں ہی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ جس طرح کوئی انسان اگر گھر بیٹھا رہے
اور کوئی کاروبار نہ کرے اور کوئی کوشش اور سعی نہ کرے اور وہ یہ کہے کہ میرا رزق جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھ تک پہنچ جائے گا، تو یہ حماقت ہے۔ جس طرح کوئی انسان شادی نہ کرے اور وہ کوئی تعلق کسی خاتون کے ساتھ قائم ہی نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ اگر میرے مقدر میں اگر اولاد ہوگی تو وہ مجھے مل جائے گی، تو یہ ایک حماقت ہے۔ اللہ رب العزت نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، انسانوں کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور تقدیر پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ ما منکم من نفس الا وقد علم منزلها من الجنۃ والنار، کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ وہ جنت ہوگا یا جہنم، اللہ رب العزت اس بات کو جانتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلیما نعمل، پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ افلا نتکل، کیا ہم اسی چیز پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لا اعملوا، بلکہ تم عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کو اس چیز کی توفیق مل جاتی ہے، اس کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اسباب اختیار کرنا ضروری ہے اور تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اور یہ انبیاء کی سیرتوں کے اندر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو تعمیر کیا، اللہ کے حکم سے کشتی کو تعمیر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بچنے کے لیے ہجرت کی اور اسباب اختیار کیے، اور آپ جنگ میں نکلے اور آپ نے اپنے آپ کو زرہ بختر سے ڈھانپا، اور یہ تمام چیزیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل یا ایمان بالقضاء والقدر کے منافی تھیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا اپنی جگہ ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کی قضاء و قدر پر ایمان رکھنا یہ اپنی جگہ ضروری ہے۔ قضاء و قدر پر ایمان رکھنے کا انسان پر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ بہت سارے بہترین آثار ہیں جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ جس کو بھی جو بھی نعمت ملی ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقدر کی ہے، اور میں اللہ رب العزت کی تقسیم پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان ہمیشہ اللہ رب العزت سے استعانت طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت سے مدد مانگتا رہتا ہے، اور اس کا اعتماد اللہ رب العزت پر مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اللہ کی تقدیر پر صبر حاصل ہوتا ہے، اور انسان اپنی تکالیف اور مصیبتوں کے اندر جزا فضا نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ رکھا ہے وہ مجھے پہنچ کر رہے گا، اور جو کچھ اللہ نے میرے لیے نہیں لکھا وہ کبھی بھی مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، چاہے تمام لوگ مل کر مجھے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایمان بالقضاء والقدر انسان کے اندر تواضع اور عاجزی بھی پیدا کرتا ہے، اور انسان کو غرور سے جو ہے وہ بچا لیتا ہے، اور ایمان بالقضاء والقدر انسان کو خوف سے بھی بچا لیتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے تو وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ لوگوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا اور لوگوں کے خوف سے حق بات کہنے کو ترک نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پہلے سے لکھ رکھا ہے، اور اگر کوئی چیز میرے حق میں نقصان دہ ہے اور اللہ نے اس کو مقدر کر رکھا ہے تو وہ چیز مجھے پہنچ کر رہے گی، اور اگر میرے لیے کوئی نقصان اللہ رب العزت نے مقدر نہیں کر رکھا تو یہ میرے دشمن میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو قضاء و قدر پر ایمان، تقدیر کے اچھا اور برا، خیر و شر ہونے پر ایمان، اس کے بہت سارے بہترین اثرات ہیں جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں، اور انسان اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہتا ہے، اور یہ ارکان ایمان میں سے ایک انتہائی اہم رکن ہے۔